اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا تدرکہ الشواہد ولا تحویہ المشاہد ولا تراہ النواظر هو الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام يخصك بالتحية والإكرام مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صلى الله ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات اور جناب غلام حیدر صاحب مرحوم، جناب ذوالفقار علی صاحب مرحوم، جناب صغیر مہدی صاحب مرحوم صلوات محمد سورہ کہف کی جس آیت کو ہم نے تلاوت فرمائی ہے، یہ مختصر سی آیت کا ایک جز ہے، حقیقت توحید کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے، اور ہمارے معروضات موضوع کا پورا دارومدار صرف اس بات پر ہے کہ پروردگار عالم اپنے نظام کو جبراً نافذ نہیں کرتا، اور دوسری بات اسلام کی تعلیمات میں سب سے اہم تعلیم وحدت کی ہے، وہ وحدت چاہے توحید خدا ہو یا وحدت اسلامی، ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اس کے بعد سنیں گے تو کچھ زیادہ ہی لطف آئے گا۔ پروردگار عالم اپنی قدرت اپنے علم کے ذریعے سے معجزات کو ظاہر فرماتا ہے، توجہ رکھیے، اپنی قدرت اپنے علم کے ذریعے سے معجزات کو ظاہر فرماتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا معجزہ کتاب الہی ہے۔ جن معجزات کو تمام اہل کتاب مانتے ہیں، یا یہ کہا جائے کہ جو معجزات تمام اہل کتاب کے لیے ناقابل فراموش ہے، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ پروردگار عالم جب جہاں جس طرح سے چاہے جس میں چاہے لطف پیدا کرتا ہے، آواز پیدا کر دیتا ہے، جہاں چاہے جس میں چاہے جس چیز میں چاہے آواز پیدا کرتا ہے، اور سننے والے اس آواز کو سنتے ہیں۔ اہل توریت
اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ پروردگار عالم نے کوہ طور پر شجر طور کے ذریعے سے جناب موسیٰ سے کلام کیا. توجہ ہے؟ اہل تورات اس بات کا انکار نہیں کر سکتے. یہ اور بات ہے کہ یہاں کوئی نہیں جانتا کہ پروردگار عالم نے کس کے لہجے میں گفتگو کی، لیکن اس بات کو سبھی مانتے ہیں، چاہے اہل اسلام ہو، اہل قرآن ہو، اہل تورات ہو، انجیل ہو، یہ سب مانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کے ذریعے جناب موسیٰ سے کلام کیا ہے درخت کے ذریعے. اس درخت نے آواز پیدا کی. اسی طریقے سے اہل انجیل بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ جس عالم میں بچہ عادتاً طبیعتاً کسی بھی فلسفیانہ اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے جہاں بچہ کلام نہیں کر سکتا، وہاں آغوش مہدر میں مہد میں پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ کے ذریعے سے کلام خلق کیا. اسے بھی اہل انجیل انکار نہیں کر سکتے. یہ دو. تیسری بات، اسی طرح سے اہل اسلام، اہل قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جب معراج ہوئی، قاب قوسین اور ادنیٰ کی منزل پر جب پہنچ گئے، جہاں پر نہ مادے کا وجود نہ کسی سورس کا وجود، کیونکہ ہم آواز کو سورس اور میڈیم کے ذریعے پہنچاتے ہیں. آج ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں، اس وقت یہ گفتگو ایک سورس سے دوسری سورس کی طرف جب گفتگو ٹریول کرتی ہے تو اس کے بعد آواز تیسرے تک پہنچتی ہے. اس مکان میں جتنے ہیں ان تک تو آواز پہنچ جائے گی، مگر ہم سے باہر، اس مکان سے باہر جو بھی ہے اس تک ممکن ہے آواز پہنچے، آواز نہ پہنچے. لہذا ہم نے ایک وسیلہ اختیار کیا. اس وسیلہ ایک میڈیم سورس کے ذریعے سے ہم نے اس آواز کو دوسروں تک پہنچائی. وہاں عالم مادہ تھا، نہ کوئی سورس نہ میڈیم، کچھ بھی نہیں تھا. جبریل صاحب فرشتہ بھی وہاں بار نہ لا سکا، وہ بھی وہاں نہیں پہنچ سکا. پھر بھی پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام سے گفتگو کی. مگر یہاں پر بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے گفتگو کی تو کس کے لہجے میں؟ جو ہے پروردگار عالم نے گفتگو کی تو کس کے لہجے میں؟ ان ساری باتوں کو اہل اسلام، اہل کتاب، اہل تورات، اہل انجیل، ان تینوں باتوں کا انکار نہیں کر سکتے. انکار بالکل نہیں کر سکتے. اور بھی اسی طریقے سے ایک تسلسل ہے خلق صوت کا، جو تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے اور لوگ اسے جانتے ہیں. یہاں جناب موسیٰ سے کلام کرنے کے لیے وسیلہ کیا بنا؟ درخت. جناب عیسیٰ سے کلام کرنے کے لیے، عوام الناس سے کلام کرنے کے لیے، حضرت عیسیٰ کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے پروردگار عالم نے وسیلہ کس کو بنایا؟ خلق. آواز کو خلق کیا، جناب عیسیٰ کے ذہن میں ڈال دیا، زبان رکھ دی اور انہیں مہد میں بولنے کا طریقہ سکھایا. وہاں پہ آواز خلق کی. جہاں پہ پرندوں، فرشتوں، ملک کا وجود بھی نہیں، وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، وہاں پیغمبر اسلام سے پروردگار عالم نے گفتگو کی. ان ساری باتوں کا مطلب خلاصتاً یہ کہ ان ساری باتوں کو نہ اہل اسلام انکار کر سکتے ہیں، نہ اہل تورات انکار کر سکتے ہیں، نہ اہل انجیل. یہ تینوں آدمی، تینوں افراد، تینوں مذہب والے، تینوں فرقے والے، تینوں مکتب فکر اس بات سے انکار نہیں کر سکتے. تو یہ بات بھی ناقابل فراموش ہے جو تاریخ کے دامن میں ہے کہ پروردگار عالم نے امام حسین کے کٹے ہوئے سر کے ذریعے سے اپنی آواز خلق کی. توجہ رہے، پروردگار عالم نے حسین کے کٹے ہوئے، حسین کا کٹا ہوا سر تھا
اور قرآن کی آیات لبوں پر تھی. اور کون سی آیت لب پر تھی؟ یہی آیت تھی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہی آیت. پروردگار اتنا انتظام کس لیے کر رہا ہے؟ توجہ رہے. پروردگار عالم اتنا انتظام کس لیے کر رہا ہے؟ جناب موسیٰ سے گفتگو کی، درخت میں آواز پیدا کی، حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے آواز پیدا کی، پیغمبر اسلام سے گفتگو کی، مقام کعبہ قوسین پر حسین کے سر مبارک میں آواز خلق کی، وہ بھی کٹے ہوئے سر میں، کٹے ہوئے سر سے آواز خلق کیا. اور اس کے بعد جو آواز کا تسلسل ہے پہنچتا ہے امام سجاد علیہ السلام تک. جب امام سجاد علیہ السلام کی نوبت آئی، امامت کے سارے کام امام حسین علیہ السلام نے محمد حنفیہ کے حوالے کر دیا تھا. جب محمد حنفیہ کے حوالے کر دیا تھا، کچھ لوگ نے یہ سمجھا کہ امام حسین کے بعد جو امامت ہے محمد حنفیہ کے پاس ہے. مگر محمد حنفیہ نے ایک انتظام کیا، سب کو خانہ کعبہ کے پاس بلایا، اور جب خانہ کعبہ کے پاس سب آ گئے تو اب بلایا امام سجاد علیہ السلام کو. اب جب امام سجاد علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے پاس بلایا تو بلانے کے بعد کہا بیٹا اب سلام کرو. اب جب خانہ کعبہ کو سلام کیا تو ادھر سے کعبے کی دیوار کس کی ہے؟ پتھر کی. پتھر نطق نہیں کر سکتا. توجہ رہے. پتھر نطق نہیں کر سکتا، مگر جیسے ہی ایک معصوم نے سلام کیا تو ادھر پتھر سے سلام کا جواب ملا. اور جس فصیح عربی میں انہوں نے سلام کیا اسی فصیح عربی میں ادھر سے جواب بھی ملا. پروردگار یہ اتنا انتظام کیوں کر رہا ہے؟ پروردگار نبیوں کو بھیج رہا ہے اور اس کے بعد ان کو معجزات عطا کر رہا ہے، پھر ان کی نبوت کو معجزات کے ذریعے ثابت کر رہا ہے. ایک صلوات پر محمد. ان کی نبوت کو معجزات کے ذریعے ثابت کر رہا ہے. یہ اتنے انتظامات کر رہا ہے تاکہ انسان پروردگار عالم کے تمام نظام کو قبول کرے. توجہ رہے. پروردگار، ہم نے کہا کہ ساری گفتگو کا محور یہی ہے کہ پروردگار عالم جبر سے کہیں کام نہیں لیتا، جبراً اپنے نظام کو نافذ نہیں کرتا. ہاں ذہنوں کی تربیت کرتا ہے، اور جب ذہنوں کی تربیت ہو جاتی ہے تو کہتا ہے اب لو یہ نظام ہے، اب لو یہ نظام ہم نے دے دیا ہے. جب ذہنوں کی تربیت ہو گئی، ورنہ کیا وجہ تھی؟ ساری ولایت جو نظام ولایت ہے وہ منحصر ہے صرف ایک ذات میں، اب وہ ہے حق سبحانہ و تعالی. مگر کیا پروردگار عالم کہیں آیا زمین پر اس بادشاہت کو سنبھالنے کے لیے؟ توجہ ہے. بادشاہت کو سنبھالنے کے لیے پروردگار عالم کہیں زمین پر آیا؟ کہیں نہیں آیا. جب پروردگار عالم کہیں زمین پر نہیں آیا ہے تو کچھ تو ہونا چاہیے جو اس کے منصب کو بھی سنبھالے، اور منصب کو سنبھالے وہ بھی ایسے نہیں کہ جس طریقے سے ظالم و جابر منصب کو سنبھالتے ہیں اور عوام الناس پہ کوڑے برساتے ہیں. نہیں، اس نے نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں کو بھی جابر بنا کر نہیں بھیجا، ڈکٹیٹر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ مسلط نہیں کیا، بلکہ نرم دل، اہم کردار والا، ذہنوں کی تربیت کرنے والا، یہ تمامی اوصاف نبیوں کے پاس امین ہو، صادق بنا کر بھیجا، امین بنا کر بھیجا. ان کے صفات ایسے تھے کہ ان کے صفات میں خود خدا کی تجلی تھی. جو ہے ان کے صفات میں خود خدا کی تجلی، خود خدا نظر انسان دیکھتا تھا. نبی چل رہے ہیں، اب ان کے نقش قدم، توجہ رہے، ایک مفہوم دے رہا ہوں، ان کے نقش قدم کہتے ہیں کہ محمد کے قدم پھول سے تھے. محمد کے قدم، پیغمبر اسلام کے قدم پھول سے تھے. پھول کہیں گرے، جہاں بھی گرتا ہے وہاں نقش نہیں چھوڑتا. توجہ رہے. پھول کہیں بھی گرے وہاں نقش نہیں چھوڑتا، ہاں خوشبو ضرور دیتا ہے. محمد کے قدم پھول سے تھے، مگر جہاں پڑا وہاں نقش دیا. چٹان جیسی سخت پہاڑوں، سخت پتھروں پر بھی ان کے قدم پڑے تو نقش قدم چھوڑ دیے، نقش قدم چھوڑ دیے.
ان کو جابر بنا کر نہیں بھیجا. کیوں؟ کیونکہ وہ رب ہے، وہ جانتا ہے کہ حکومت جبر سے نہیں چلتی، عدل و انصاف سے چلتی ہے. حکومت جبر سے، اور کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے کہ حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. اس نے ڈکٹیٹر بنا کر نہیں بھیجا، ظالم بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ ایسا بنا کر بھیجا کہ ذہنوں کی تربیت کرتے رہا. اب آپ خود اندازہ لگائیے، فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، موسیٰ ذہنوں کی تربیت کرتے رہے. نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، ابراہیم ذہنوں کی تربیت کرتے رہے. بادشاہ مصر خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، حضرت یوسف ذہنوں کی تربیت کرتے رہے. یہی تربیت، یہی سلسلہ پیغمبر اسلام تک پہنچا. انہوں نے ذہنوں کی تربیت کی اور ذہنوں کی تربیت کرنے کے بعد کہا اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب اس کے بعد نظام ولایت نافذ، ان کے بعد نظام ولایت آئے گا. اب یہ نظام ولایت کس لیے؟ اتنا اہتمام پروردگار نے کیا، اتنا اہتمام پیغمبر اسلام نے کیا صرف اس لیے تاکہ نظام ولایت لوگوں تک پہنچائے. اور نظام ولایت بھی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں پیغمبر اسلام. تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ولی آئے گا تو نظام ولایت نافذ کرے گا، نہیں. جس طریقے سے لوگوں کی ذہنوں کی تربیت کے بعد اب لوگ نبی کی نبوت کو قبول کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ذہنوں کی تربیت کے بعد نظام ولایت کو قبول کرنا ہے. ولی نافذ نہیں کرے گا، توجہ ہے، ولی نافذ نہیں کرے گا اس نظام کو. اب آپ اندازہ لگائیں، اگر یہی کرنا ہوتا تو اے پروردگار تو خدا تھا، تو قادر مطلق ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے. نمرود خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اسے مار کیوں نہیں دیتا؟ فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اسے مار کیوں نہیں دیتا؟ شداد خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اسے فنا کیوں نہیں کر دیتا؟ نہیں، ہم فنا نہیں کریں گے، بلکہ ہم انہیں اور دولت و ثروت دیں گے، ہم انہیں اور دولت و ثروت دیں گے. ہاں، ان کے مقابل میں ایسے کو رکھیں گے جو اپنے ایک بول کے ذریعے سے پورے مجمع کو اپنے طرف کھینچ لے گا. ایک لفظ کے ذریعے سے پورے مجمع کو، پورے عالم کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے. اور وہ کردار کس کا ہے؟ نبی کا یا امام کا. ہم انہیں جابر نہیں بنائیں گے، ہم انہیں دولت و ثروت نہیں دیں گے، ہم انہیں علم دیں گے، اس علم کے ذریعے وہ گفتگو کرے گا. توجہ رہے، اس علم کے ذریعے وہ گفتگو کرے گا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب پروردگار عالم اپنی تمام قدرت کو، اپنی تمام تر چیزوں کو لوگوں سے قبول کرواتا ہے، نافذ نہیں کرتا، تو اس کا ولی جو علی بن ابی طالب ہے کس طریقے سے اپنی ولایت کو لوگوں پہ نافذ کرے؟ نہیں پہنچا ذہن آپ کا؟ کس طریقے سے وہ اپنی ولایت کو لوگوں تک نہ، پروردگار چاہے کہتے کہ سجدہ کرو، کس کی مجال ہے جو انکار کرتے اس کے سجدے سے؟ پروردگار کہتے ابھی سجدہ کرو. آج کتنے افراد سجدہ کرتے ہیں؟ اگر پرسنٹیج نکالا جائے، اگر وہ کہتے کہ نہیں ہمارا سجدہ لازمی ہے، ضروری ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو یہ، ابھی اسی دنیا میں جیسے جس طریقے سے ایٹم الیکٹران میں گردش کرتے ہیں، اسی طریقے سے 24 گھنٹے ہر انسان خدا کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتا رہے گا. توجہ رہے، خدا ایک نتیجہ دینے جا رہا ہوں، اپنے بتائے ہوئے، خدا کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتا جائے گا 24 گھنٹہ. مگر نہیں، پروردگار ابھی کہہ دے آکسیجن کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا سبب ہے، آکسیجن اسی ذریعے سانس لیتا ہے. پروردگار کہہ دے کہ جو میرے حکم کو مانتا ہے وہ سانس لے تو ان کے لیے زندگی بن جانا، جو میرے حکم کو نہیں مانتا وہ سانس لے تو اس کے لیے موت بن جانا. اسی آکسیجن کے ذریعے پانی ہوتا ہے، اسی آکسیجن کے ذریعے آگ. توجہ رہے، یہ ایک موت کا سبب ہے، ایک زندگی کا سبب ہے. پروردگار چاہے تو یہ نافذ کر سکتا ہے، مگر نہیں،
اس نے نافذ نہیں کیا، جبر نہیں کیا. جو توجہ رہے، جو جس کے اندر خوش بختی ہوگی وہ آئے گا سجدہ کرنے. جب یہ کہہ دیا جائے یہ تو خوش نصیبی، یہ تو طبیعتوں کی بات ہے، یہ تو سعادت کی بات ہے کہ جو جتنا سعید ہوگا اتنا زیادہ خدا کا سجدہ کرے گا. جو جتنا سعید ہوگا اتنا زیادہ خدا کا سجدہ کرے گا. جب یہ کہا جائے جو سعید ہوگا وہ خدا کا سجدہ کرے گا اور جو سعید ہوگا وہ علی کی بندگی کرے گا. یہ تو دلوں کی پاکیزگی کی بات ہے، یہ تو طبیعتوں کی بات ہے، یہ تو ذہنوں کی بات ہے، یہ تو فکروں کی بات ہے، یہ تو قسمتوں کی بات ہے. جس کی قسمت جہاں لے جائے، توجہ رہے، یہ طبیعتوں کی بات ہے. پروردگار عالم نظام تربیت، پروردگار عالم خود نافذ نہیں کرتا، تربیت کرتا ہے. اور یہی تربیت آج تک جاری ہے، یہی تربیت، اسی تربیت کا عمل آج تک جاری ہے. جس دن تربیت کا عمل پورا ہو جائے گا اور انسانیت اس قابل ہو جائے گی کہ نظام ولایت کو پوری طرح سے قبول کر لے، تو پھر محمد کا وارث پردے غیب سے ظہور کرے گا. صلوات پر محمد والے. یہ نظام ولایت کو جبرن نافذ نہیں کرتا، یہ ایک بات. اور ایک اور جو اسلام کی تعلیمات میں سے ہے وہ ہے وحدت. بہت سی مثالیں ہیں، قرآن میں بھی ہے، تاریخ میں بھی ہے، اور انشاءاللہ موضوع سے اپنے ہٹیں گے بھی نہیں. قرآن میں بھی ہے، تاریخ میں بھی ہے. دو مثال پیش کریں گے بس وحدت اسلامی کی. اور جہاں تک میری آواز جا رہی سب سنیں اس مثال کو اسلامی وحدت کے سلسلے میں. اس لیے کہ آج سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ وحدت اسلامی. لوگوں کا متحد ہونا، ایک جگہ پر، ایک پلیٹ فارم پہ اسلام کی تعلیمات. یہ اب آپ خود اندازہ لگائیں، پروردگار عالم نے کہیں جبر نہیں کیا، ہر جگہ اختیار دے دیا. اور اس کے بعد جو مثال دینے جا رہا ہوں، نصارہ نجران کس کے قائل تھے؟ ٹرینیٹی کے قائل تھے، تثلیث کے، یعنی شرک. یہ شرک کے قائل تھے اور آئے تھے پیغمبر اسلام کے پاس. نجران سے آئے تھے، نصارہ نجران. کس لیے آئے تھے؟ توحید کے سلسلے میں بحث کرنے کے لیے پیغمبر اسلام سے آئے. اور اس کے بعد بحث کرتے رہے، بحث تمام ہوئی. جب یہ نہیں مانے تو پیغمبر اسلام نے کیا انہیں قتل کا فتویٰ دے دیا؟ توجہ رہے، جب وہ نہیں مانے، پروردگار کی کتنے لوگ نہیں مانتے، کیا پروردگار عالم نے جبرن انہیں قتل کر دیا، ان سے زندگی لے لی؟ نہیں لی. پیغمبر اسلام کے پاس آئے نصارہ نجران بحث کرنے کے لیے، بحث و مباحثہ کرنے کے لیے. اور اختلاف رائے اگر ہو جائے تو اختلاف رائے کے مطابق قتل نہیں کیا جاتا. اختلاف رائے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا شرافت انسانی کا سب سے بڑا ثبوت ہے. سب سے بڑا ثبوت ہے. پیغمبر اسلام کے پاس آئے، مباحثہ کیا، اپنے نظریات کو پیش کیا. پیغمبر اسلام نے جواب دیا، آیتیں نازل ہوتی رہی، بحث ہوتی رہی. اب اس کے بعد اتمام حجت بھی ہو گئی. اس کے بعد بھی جب نہیں مانے تو کیا پیغمبر اسلام نے کہا انہیں قتل کر دو؟
نہیں کسی کو قتل کرنے کا حکم نہیں کیا. اور اس آیت کیا نازل ہوئی؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اگر علم کے نازل ہونے کے بعد یہ افراد حجت خدا اور ان تمام چیزوں کو نہیں مانتے ہیں تو اب پروردگار عالم انہیں قتل کا حکم نہیں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اب انہیں بلاؤ مباہلہ کرو. توجہ رہے، بلاؤ مباہلہ کرو. اور مباہلے میں کیا ہے؟ مباہلے میں کیا ہے؟ بلاؤ مباہلہ کرو، قتل مت کرنا. مباہلے میں بھی جب آئے، مباہلے میں بھی پیغمبر اسلام آئے اور ادھر کے افراد نے تو ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ نہیں، ہم ان سے مباہلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں. جہاں حکم قتل کرنے کا نہیں ہے، مباہلہ کرنے کا ہے. مباہلے میں کیا؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الظالمین. انتہائی تضرع و زاری کے ساتھ، انتہائی تضرع و زاری کے ساتھ آئیں، لعنت کریں. قتل کی سزا نہیں دی پیغمبر اسلام نے، پروردگار عالم نے انہیں قتل کی سزا نہیں دی، بلکہ کہا کہ نہیں آئیں لعنت کریں. لام عین نون، تین لفظ ہیں، تین لفظ ہیں بس لعنت کے، اور یہی تین لفظ بڑا گرا گزرتا ہے مسلمانوں پر، بڑا گرا گزرتا ہے مسلمانوں پر یہی تین حرف. اور اسی تین حرف کے لیے، تین لفظ کے لیے پروردگار عالم نے مباہلے کے لیے بلایا. آؤ مباہلے میں لعنت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ قتل کر دینا ایک لمحے کی سزا ہے. قتل کر دینا ایک لمحے کے لیے سزا ہے، مگر لعنت کرنا قیامت تک کے لیے سزا ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. قتل کرنا صرف ایک لمحے کی سزا ہے، اور پروردگار عالم سزا اگر دینا چاہے تو اس کا اگر قہر آ جائے تو ایک لمحے کے لیے نہیں، اس کا قہر دوامی ہوتا ہے. اسی لیے اس نے کہا کہ ایک لمحے کی سزا مت دو، قیامت تک کے لیے لعنت کرو. اور یہ ایک بار، اور اس میں بھی ہوا کیا؟ جزیہ دیا گیا. جزیہ دینے کے بعد قتل بھی نہیں کیا. ایک دوسرا حکم، جیو اور جینے دو، دو حکم نافذ کیا. جیو اور جینے دو، جیو اور جینے دو، یہ نافذ کیا. جزیہ لیا، اور جزیہ لینے کے بعد انہیں زندگی کی موت نہیں دی. پیغمبر اسلام نے انہیں زندگی کی موت نہیں دی. آج وہ افراد جو اسلامی جہاد کے نام پر بے گناہوں کو قتل کر رہے ہیں، ہم ان سارے مسلمانوں سے جو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، ان کے حکم ان کے فعل کی تائید کر رہے ہیں، ہم ان سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جتنے افراد اسلامی جہاد کے نام پہ بے گناہوں کو قتل کر رہے ہیں، یہ کس کی صورت ہے؟ محمد مصطفیٰ کی یا کسی عیار کی؟ اگر پیغمبر اسلام کی سنت ہوتی تو اختلاف رائے کے بعد بھی ان تمام افراد کو چھوڑ دیا جاتا، انہیں قتل نہیں کرتے. مگر لوگوں کا ان تمام بے گناہوں کو قتل کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام سے ان کا کوئی بھی رابطہ نہیں ہے. صلوات پڑھو محمد وآل محمد. اتحاد کی دوسری مثال قرآن سے. یہ تو ایک مثال ہو گئی. دوسری مثال قرآن سے، اور مجھے جناب موسیٰ پروردگار عالم نے انہیں بلایا، طور پر آئیے. کوہ طور پر جب جا رہے تھے تو جناب موسیٰ نے نظام ولایت کو نہ تنہا چھوڑا اور نہ ہی کسی شورا کے حوالے کیا.
بلکہ حکم خدا سے جناب ہارون کو اپنا وسیع ولی قرار دیا اور چلے گئے. کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں جناب موسیٰ؟ سالوں کے لیے. ان کی نبوت کتنے دن کی ہے؟ سالوں کے لیے تو نہیں جا رہے ہیں. 30 دن ہو گئے، 40 دن. اور انہی 30-40 دنوں میں قوم موسیٰ نے کیا کیا؟ توجہ رہے. انہی 40 دنوں میں قوم موسیٰ نے کیا کیا؟ گوشالہ پرستی شروع کر دی. جناب ہارون صبر کے گھونٹ پیتے رہے. اور جب جناب موسیٰ واپس آئے، واپس آنے کے بعد جناب ہارون کی سرزنش کرنے لگے. تو جملہ قرآن کا اصل یہی کر لے کے جانا، میرا مقصد لے کے جانا یہی کر دے. سارے مسلمان سنیں، سب سنیں جہاں تک آواز جا رہی ہے. جناب موسیٰ جناب ہارون کی سرزنش کرنے لگے. ایک مرتبہ جناب ہارون نے کہا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بنی اسرائیل لم ترقب قولی. قرآن کی آیت ہے. اے میرے ماں جائے میری سرزنش نہ کرو. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم آ کر یہ نہ کہہ دو کہ تم نے بنی اسرائیل میں انتشار پیدا کر دیا. توجہ رہے. اس سے بڑی وحدت کی مثال نہیں ہے. تم نے، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں تم آ کر یہ نہ کہہ دو کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ اندازی کر دی. اب یہیں سے اس بات کا بھی اندازہ لگائیے جناب موسیٰ جناب ہارون کا سکوت اختیار کرنا کس وجہ سے، کہ کہیں امت موسیٰ میں تفرقہ نہ پیدا ہو جائے بنی اسرائیل میں. یہیں سے بہت سے نظام حل ہوتے ہیں، بہت سی تحقیقیں، بہت سی تاریخ کے بہت سے رازوں کا انکشاف ہوتا ہے. سب سے پہلا تو یہی راز کہ علی ابن ابی طالب، یا یہ کہا جائے کہ ہارون مصطفیٰ 25 سال خاموش کیوں تھے. ہارون مصطفیٰ 25 سال خاموش کیوں تھے؟ نبوت موسیٰ کتنے دن تھی؟ چند سال، لاکھوں سال بھی نہیں کی. یعنی یہ نبوتیں کتنے دن. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے علی بن ابی طالب کے لیے کیا کہا ہے؟ یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جناب موسیٰ کی نبوت کتنے دن تھی؟ چند دن. اور اس کے بعد نبوت تمام. جب نبوت تمام کس پہ ہوئی؟ آخری پیغمبر پہ. پیغمبر اسلام میں جب نبوت تمام ہوئی تو ان کی نبوت کب تک ہے؟ ان کی نبوت کب تک ہے؟ کب سے تھی اور کب تک ہے؟ ایک سوال، کب سے تھی اور کب تک ہے؟ پیغمبر اسلام کی نبوت جب سے ان کا نور خلق ہوا اس وقت سے لے کر تا قیام قیامت ہے. کوئی نبی نہیں آئے گا مگر پھر بھی نبوت محمد ہے یا نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہارون مصطفیٰ جب تک محمد کی نبوت رہے گی تب سے تب تک علی کی ولایت بھی نافذ ہوتی رہے گی. سوال پر محمد وعلیہ السلام. بات کو تمام کروں کہ جس دن سارے مسلمان ایک حکم پیغمبر پر جمع ہو جائیں گے، کیونکہ آج پھر کل کفار مشرکین کیا کر رہے تھے؟ یہود و نصارہ سے مل کر انہوں نے خیبر بنایا اور وہاں سارے اسلام کے دشمن آ گئے. سارے اسلام کے دشمن کفار مشرکین بھی تھے، یہود و نصارہ بھی تھے، سب اسی ایک خیبر میں آ گئے تھے. اور اس خیبر کو اکھاڑا کس نے؟ ایک علی نے. خیبر کو اکھاڑا کس نے؟ ایک علی نے. آج پھر وہی دور، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. آج پھر وہی دور دہرایا جا رہا ہے. آج پھر کفار و مشرکین یہود و نصارہ سے مل کر ایک خیبر بنا رہے ہیں. کل ایک علی کی ضرورت تھی، آج بھی ایک علی کی ضرورت ہے. آج بھی ایک علی کی ضرورت ہے. جس دن ساری دنیا ایک نظام ولایت پر آ کے
آگے جمع ہو جائے گی یہ کفار و مشرکین، یہ یہود و نصارا جو دوبارہ خیبر بنا رہے ہیں، اس خیبر کے دروازے کو اکھاڑنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ بس آخری جملہ، شاید اسی لیے آخری علی پردے غیب میں ہے کہ کس دن پوری دنیا ایک نظام ولایت پر آ جائے گی، اس دن اس کا ظہور ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ مگر مسلمان کر کیا رہے ہیں؟ آپس میں تفرقہ، ایک چھت کے نیچے بیٹھنے کے روادار نہیں، ایک دوسرے کی ترکیبات میں تقریبات میں شرکت کرنے کے روادار نہیں، ایک دوسرے کے یہاں پانی پینے کے روادار نہیں۔ یہ مسلمان ہیں۔ کہاں کل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تک اعلان کر دیا تھا کہ آج ابو سفیان کے گھر میں بھی جو جائے گا اسے پناہ ملے گی، اور آج مسلمان یہ کر رہا ہے، یہ ان کا وتیرہ بنا ہوا ہے، ایک دوسروں کو قتل کرنا، اور وہ بھی کیسے؟ آپ تو ویڈیو دیکھتے بھی ہوں گے، ایک سے ایک ویڈیو یوٹیوب پہ آئی ہے، اور سب سے بڑا کفر تو یمن پہ حملہ کر کے ہو رہا ہے۔ یمن پہ کون ہے؟ سب کے سب مسلمان، یمن میں سب کے سب مسلمان، مگر صرف اس لیے، اور شاید پوری دنیا یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ حملہ کیوں کر رہے ہیں، بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ سعودیہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی حکومت وہاں قائم ہو۔ جب ایک جمہوریت کسی ملک میں آ جائے تو جمہوریت کا یہ انتخاب کون کرتا ہے؟ وہاں صدر عوام انتخاب کرتی ہے، عوام جسے چاہے انتخاب کرے، جسے چاہے نکال دے، مگر وہ کیا چاہتا ہے کہ نہیں ہمارا حاکم وہاں پہ ہو، اور صرف اس لیے انہوں نے اس کے حاکم کو نکال دیا، تو اس لیے گولی باری بم برسائے جا رہے ہیں، لاکھوں بے گناہ انہیں شہید کیا جا رہا ہے، معصوم بچے، اور کہتے کیا ہیں؟ ہم خادم کعبہ، ہم خادم حرمین شریف ہیں۔ اور وہ کیسے مفتی ہیں جو ان کے کفر کا فتویٰ بھی نہیں دیتے؟ تعجب ہے ان کی شریعت پہ۔ ابھی کوئی آدمی، ابھی دیکھیے تازیہ نکل جائے، بدعت کے فتوے، ماتم بدعت کے فتوے، کفر کے فتوے۔ ابھی ایک جامعۃ الازہر کے مدیر، انہوں نے بھی ایک بیان دیا ہے، اور اس بیان میں یہ کہا ہے جامعۃ الازہر میں سے کہ جو شخص بھی شیعوں کو کافر کہہ رہا ہے، قرآن کی روح سے وہ خود کافر ہے۔ آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ہے یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے، اور باقاعدہ سارے نیوز چینلوں نے بھی دکھایا ہے، مصری نیوز چینل، الجزیرہ، اور سارے سب نے دکھایا ہے، عرب کے سب نے دکھایا ہے۔ مگر کیا مسلمان آپس میں تفرقہ، وہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ بریلی ہیں۔ اسی میں دنیا، امام خمینی کا ایک جملہ ہے جو آج نقل کر رہا ہوں کہ ہم آج تک اسی بات پہ لڑ رہے ہیں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، اور دشمن ہمارا ہاتھ کاٹنے پہ لگا ہوا ہے۔ یہ امام خمینی کا جملہ اس وقت کہا تھا۔ بس عزیزان محترم تمام، اور اتنا شیعوں کو قتل کیا گیا، اور آج بھی قتل کیا جا رہا ہے، بار بار کہیں مجلس ہو رہی ہے، اور سب سے پہلے مسجد میں دہشت گردانہ حملہ جو سب سے پہلے کیا ابن ملزم نے کیا تھا، علی بن ابی طالب۔ آج بھی لوگ مسجدوں میں، مسجد میں ہوتا کیا؟ خدا کی عبادت ہو رہی ہے۔ ابھی
کوئی مسجد میں چلا جائے، بعض حضرات تو ایسے ہیں کہ ان کی مسجد میں کوئی چلا جائے، شیعہ ہو یا سنی، کوئی بھی چلا جائے تو دھلتے ہیں، کہتے ہیں نجس ہو گئی۔ آج بھی ایسے فکر کے حضرات ہیں اور کہتے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ فکر آئی کہاں سے؟ اس فکر کا بانی کون ہے؟ کیا محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا کوئی ایسا انسان جو ان کی شریعت کو مٹانے کی بھرپور کوشش کرتا تھا اور کرتا ہے؟ جہاں بھی ایسی فکر آ جائے وہیں سے سمجھ لیجئے کہ اسلام کا گزر بھی یہاں نہیں ہوا ہے۔ اس لیے جہاں بھی اسلام کا ہلکا سا گزر ہوا وہاں لوگوں کے ذہنوں کی تربیت ہو گئی۔ جہاں بھی ایک مثال، تاریخی مثال ہے کہ بہت بڑے مشہور راوی ہیں، کتنے دن پیغمبر کی صحبت تھی، چند دن صحبت تھی اور اسلام کے سب سے بڑے راوی تھے، ہیں یا نہیں؟ ہلکا سا اسلام کا گزر ہوا تھا، صرف کچھ لمحہ پیغمبر اسلام کی صحبت اختیار کی تھی، لیکن اسلام کے راوی۔ مگر یہ ان افراد نے کیا کیا؟ اسلام کی ساری روایات کو، اسلام کے ساری نشانیوں کو، خدا کی نشانیوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور کس کے کہنے پہ؟ یہاں کہنے کی ضرورت نہیں، سبھی جانتے۔ ایک سوال پر بس لوگوں نے کیا چاہا؟ وہ نور جسے پروردگار عالم نے جلایا ہے اسے ایک پھونک سے بجھا دے۔ ہمیشہ ظلم کرتے رہے، آپس میں تفرقہ اندازی کرتے رہے، ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے، اور اسی وجہ سے کربلا بھی وجود میں آئی تھی۔ آگے جملہ بھی کہہ کے گزر جاؤ کہ اتحاد بھی اگر ہوگا تو کسی ایسے نام پر جو خدا کا وفادار ہو، کسی ایسے نام پر اتحاد نہیں ہو سکتا جو خدا کا باغی ہو، اس لیے کہ یزید خدا کا باغی تھا، اس کے نام پہ دنیا کا کوئی انسان بھی جمع نہیں ہو سکتا۔ حسین خدا کے وفادار تھے، ان کے نام پہ پوری دنیا جمع ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، یہ سب دیکھتے ہیں۔ مگر وہ افراد جو یہ نہیں چاہتے کہ حسین کے نام پہ دنیا میں جمع ہو، وہی افراد آتے ہیں لوگوں کو قتل کرتے ہیں، وہی افراد آتے ہیں پروگراموں میں خود کش حملے کرتے ہیں، وہی افراد ہیں جو نہیں چاہتے، جو چاہتے ہیں کہ یزید کے نام پہ لوگ جمع ہو۔ اس کے اندر اگر پاکیزگی ہوتی تو ہم اسے خود چونتے، مگر اس کے اندر خود نہیں جا سکتی تو کہاں سے کوئی چنے گا؟ اسی وجہ سے کربلا وجود میں آئی تھی۔ ایک مسند نشین تھا، شراب خار تھا، جو اعلان کر رہا تھا ہم خلیفہ وقت ہیں، اور اسلام کی تعلیمات کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی لیے حسین کربلا میں آئے 72 افراد کو لے کر، اور اسی نسخے کو بہت سے افراد نے آزمایا بھی ہے 72 کے، اور اسی نسخے کو یہی نسخہ کام بھی آیا۔ وہ 72 رہ کے بھی، قتل ہو کے بھی جیت گئے، وہ لاکھوں کروڑوں کا لشکر ہو کے بھی ہار گیا۔ شب عاشور تھی، امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب باوفا سے کہتے ہیں کہ جو جانا چاہے وہ چلا جائے، اس لیے کہ یہ میرے دشمن ہیں، میری جان کے پیاسے ہیں، تم اپنی جان بچا کر چلے جاؤ، لو میں چراغ بجھائے دیتا ہوں، لو میں چراغ بجھائے دیتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے چراغ کو بجھا دیا، اور جب روشن کیا تو کیا دیکھا؟ وہ سارے کے سارے افراد بیٹھے، اے مولا ہم آپ کو چھوڑ کر جانے تو کہاں چلے؟ مولا
ہم آپ کو اگر چھوڑ کر چلے جائیں تو روز قیامت بنت پیغمبر کو اپنا چہرہ نہیں کرنا۔ مولا ہماری تلواریں ہیں، ابھی آپ حکم دیجئے اپنی تلواروں سے اپنے سروں تک میں جدائی کر دیں گے۔ اور سب کے سب رات بھر تسبیح پروردگار کرتے رہے۔ اگر یزید واقعی مسلمان ہوتا تو اختلاف رائے کے باوجود حسین کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ واقعی مسلمان ہوتا، اختلاف رائے کے باوجود، وہ تو نبی کے نواسے تھے، وہ تو ام المسلمین حضرت خدیجہ کے نواسے تھے، وہ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ کے نواسے تھے، پھر کیوں قتل کر دیا؟ پھر کیوں قتل کرنے کا حکم دیا؟ یہ 72 حضرات اور ان میں پوری شب پہرا دینے والے 2 حضرات، ایک کا نام حبیب ابن مظاہر اور ایک عباس ابن علی۔ یہ حضرات کبھی سوئے نہیں ہیں۔ تاریخ کربلا اٹھائیے، رات بھر یہ پہرا دیتے تھے اور دن میں بھی پہرا دیتے تھے، سوتے نہیں تھے، سوتے نہیں تھے۔ ہاں جب یہ سوئے ہیں تو اس کے بعد زینب آواز دیتی رہی، اے بھیا ابا آؤ ظالمین ہمارے تماشے، اے حبیب ذرا دیکھو تو ہمارے سروں سے ردائیں چھینی جا رہی ہیں، اے عباس دیکھو تو یہ ننھی سی بچی رو رہی ہے اور ظالم اسے تماشے لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ دونوں شخصیتیں جاگی نہیں، سونے کے بعد شب عاشور تھی۔ ایک روایت پڑھ رہا ہوں، محمد شہری نے اپنی کتاب میں لکھا، شہادت نامہ امام حسین میں انہوں نے لکھا کہ شب عاشور پشت خیمہ سے کچھ آواز سنائی دی، جناب عباس علیہ السلام پہرا دے رہے تھے، انہوں نے یہ آہٹ سنی تو ایک مرتبہ پشت خیمہ پر آئے اور آنے کے بعد پوچھا کون؟ آواز آئی بھیا عباس میں حسین۔ ایک مرتبہ عباس ابن علی نے کہا، آقا رات کی تاریکی میں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پشت خیمہ پہ کیا کر رہے ہیں؟ کہیں دشمن حملہ نہ کر دے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، اے بھیا عباس میں کل میری شہادت کے بعد یہ ننھے بچے، یہ بیویاں ننگے پاؤں دشتے کربلا میں ادھر سے اس خیمے سے اس خیمہ دوڑیں گی اور ظالم انہیں دوڑائیں گے، ان کی چادریں لوٹیں گے۔ اے بھیا عباس میں اس زمین سے وہ چھوٹے چھوٹے کانٹوں والے درخت اکھاڑ رہا ہوں کہ میری شہادت کے بعد جب یہ سرزمین کربلا میں ننگے پاؤں دوڑے تو یہ چھوٹے چھوٹے کانٹے ان کے پاؤں میں چبھنے، یہ چھوٹے چھوٹے کانٹے ان کے پاؤں میں چبھنے نہ پائے۔ اے بھیا عباس میں اس لیے اس کانٹے والے درختوں کو اکھاڑ رہا ہوں۔ اے مولا آج اس وقت ان کانٹے والے درختوں کو اکھاڑ رہے ہیں تاکہ بچوں اور بیویوں کے پاؤں میں یہ کانٹے نہ چبھ جائیں۔ اے مولا اس وقت کو کیسے برداشت کیا ہوگا جب علی اصغر ننھے سے گلے پہ 3 پل کا تیر، 3 پل کا تیر ننھے سے علی اصغر کے گلے میں۔ شب عاشور تمام ہوئی، صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک شہید شہادت دینے کے لیے جا رہا ہے۔ بس عزیزو 2 جملہ اور بچی تمام۔ عصر کا وقت آیا، جناب امام حسین علیہ السلام نے اجازت لی، بہن اب ہم بھی جا رہے، اب کوئی نہیں بچا ہے۔ امام روانہ ہوئے، ننھی سی بچی گھوڑے کے پاؤں کو پکڑے، بابا کے ذوالجلال میرے بابا کو
مقتل میں نہ لے جانا، جو بھی صبح سے مقتل میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، جو بھی مقتل میں گیا وہ واپس نہیں آئے، بابا کو نہ لے جا۔ امام حسین علیہ السلام نے ننھی سی بچی پاؤں کو پکڑے ہوئے اٹھایا، سینے سے لگایا، مقتل کی طرف روانہ ہوئے اور یہ کہتے ہوئے حملہ کر رہے تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے علی اکبر کو مارا، تم نے ننھے سے بچے علی اصغر کو سے شعبہ تیر کا نشانہ بنا دیا۔ یہ کہتے کہ حملہ کرتے جا رہے ہیں، علمان لطیف کی آوازیں بلند ہیں، اور جب آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف، تو راضی مجھ سے، میں تجھ سے راضی۔ حسین نے تلوار کو لحاظ میں رکھ دی، وہ فوجیں جو بھاگی تھی وہ بھی پلٹ آئی، تیروں سے حملے کر رہے ہیں، تلواروں سے حملے کر رہے ہیں، زیتوں سے حملے کر رہے ہیں، پتھروں سے حملے کر رہے ہیں، اتنے حملے ایک غریب حسین پر، اتنے حملے حسین گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، زین سے زمین زین سے زمین پر نہیں، حسین کا لاشا تیروں پہ معلق تھا، حسین کا لاشا تیروں پہ معلق تھا، شبر نہیں آگے بڑھا، حسین کے گلے کو کاٹنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے حسین سجدے میں، سر کو سجدے میں جھکا رہے تھے، پروردگار کا آخری سجدہ کر رہے تھے، سجدہ شکر کر رہے تھے، اس نے اسی عالم میں امام کے پشت پہ جب اپنے پاؤں کو رکھا، ادھر کے تیر اور جب سروتن میں جدائی کی روایت کا جملہ ہے 9 سے 17 تک ضربت لگائی ہے حسین ابن علی کو، اور وہ بھی کند خنجر سے، جب ضربت لگا رہا تھا، جب بھی ضربت لگا رہا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی ہے جو اس گلے پہ اپنا ہاتھ رکھ دے، کوئی ہے جو اس گلے پہ اپنا، اور ایک دکھیاری ماں فاطمہ زہرا جو مدینے سے اس قافلے کے ہمراہ چلی تھی، وہ ماں کیسے اپنے بیٹے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھے گی؟ شمر جب بھی خنجر چلا رہا تھا حسین کے گلے پر اپنے ہاتھ کو پھیرتی تھی، ایک مرتبہ حسین اے اماں اپنے ہاتھ کو ہٹا دیجیے، جیسے ہی بنت پیغمبر نے ہاتھ کو ہٹایا، شمل نے ضربت لگائی، حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی، دریا کا پانی نے سوچنا، فضا میں آواز گونجی، پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم میں سے جو بیمار ہیں شفایت عاجل عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان قرض کو ادا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل شیعہ حیدر کرار نبی کے سچے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہوں، ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل جن مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے مجلس قائم کی گئی ہے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما، ان جوار معصومین بھی جگہ عنایت فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما، اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہم اپنے امام کے آوان و انصار میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب غلام حیدر مرحوم
جناب ذوالفقار علی مرحوم، جناب صغیر مہدی صاحب مرحوم کی روح کو